جی السلام علیکم جی عبید عرض کر رہا ہوں۔ معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس دنیا میں، ہر انسان کم از کم ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں اس ٹائم فرسٹریشن، ٹینشن، ڈپریشن اس کا شکار ہے۔ ایک عام لفظ، ایک عام بات میں بہت زیادہ سنتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی کسی کا نہیں۔ بات پھر وہی کرتے ہیں کہ جی کوئی کسی کا نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب اپنے سگوں کو، بہن بھائی، رشتہ دار، اچھا ماں باپ تھوڑا سا اس کو ہم کم کر لیتے ہیں، ویسے کئی دفعہ والدین کا اولاد کے ساتھ بھی بڑا رشتہ بڑا ٹاکسک ہو جاتا ہے، اذیت ناک ہو جاتا ہے۔ دوستوں کے لیے یعنی کہ آپ یہ بات ان کو ہی کہیں گے نا جو آپ کے واقف ہیں، جو آپ کے رشتے میں ہیں، جن سے آپ بات کرتے ہیں، انہی کو کہیں گے آپ۔ اچھا اس کا حل کیا ہے؟ ایک بات بڑی پکی ہے، جس طرح کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہ میں آپ کا بہترین خیر خواہ ہوں، دوست ہوں، وکیل ہوں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیں، باقی سب کو یعنی کہ جی آپ سیکنڈری کر دیں تو آپ کی زندگی اچھی ہوئی۔ یہ نا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہرحال آپ کو فزیکلی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس پر مطلب یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اچھا پھر اس کے بدلے میں ایک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو لفظ آیا ہے حور، کہ جنت میں آپ کو حور ملیں گے۔ اچھا یہ ویسے تو اس کا مطلب لے لیتے ہیں عورتیں، لیکن اس کا اصل جو مطلب ہے وہ آپ کو بہترین ساتھی ہیں۔ زوج کا بھی مطلب میاں بیوی نہیں ہوتا، یعنی کہ جہاں پہ بھی آپ کہیں کہ جی یہ آپ زوج ہیں، تو زوجہ تو ویسے ٹھیک ہے میاں بیوی، لیکن اس کا ایک مطلب جو ہے وہ بہترین ساتھی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ الصابقون، یعنی کہ وہ آپ کے بہترین ساتھی ہیں جو فتح مکہ سے پہلے، ہجرت سے پہلے مدینے میں ایمان لے کے۔ اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی کہ یہ بہترین ساتھی کون لوگ ہوتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، دو حرفی، یہ آپ کے برے وقت کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اچھے وقت میں تو ساتھی کا پتہ ہی نہیں چلتا نا، کیونکہ سارے ہی آ جاتے ہیں، رش پڑ جاتا ہے، بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو جو آپ کے برے حالات ہیں نا، ان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو کلیئر کر دیتے ہیں کہ آپ کے دوست کون ہیں، آپ کے اچھے ساتھی کون ہیں۔ اچھا ہر بندہ، ہر انسان، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو بہترین ساتھی ملے۔ یہ بھی بات ہے کہ آپ کو اگر ساتھی مل جائے نا بہترین، ایک تو آپ کی بیوی ہوتی ہے، اگر وہ ظاہر ہے اچھی ہو تو پھر آپ کی زندگی اچھی گزرتی ہے، ورنہ تو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، سارا ہی مطلب بیڑا ہی گرک۔ اچھا مل جائے تو اچھی بیوی بھی کون ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے نا جو آپ کے برے وقت میں ساتھ دے۔ اچھے وقت میں تو آپ دو چار پانچ جتنے مرضی نکاح کر لیں، تو اس کو جتنے مرضی نکاح کر لیں آپ کو مل جائیں گی، عورتیں مل جائیں گی۔ تو جب کھانا آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ کی جو اصلی بیوی ہے وہ اس کو بھی مسئلہ بن جاتا ہے، وہ چلی جاتی ہے۔ جو ساتھ نبھاتی ہے وہ اچھے ساتھی ہوتے ہیں۔ اچھا اچھے ساتھی حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ جو ہے
وہ سیدھا سادہ ہے کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ آپ دوسروں کے لیے بن جائیں۔ چلیں جی، ایک کام تو ہوا نا کہ آپ کو نہیں ملا کوئی اچھا ساتھی جیسا آپ چاہتے ہیں، تو آپ ایک کام تو کر سکتے ہیں، کہتے ہیں کر بلا سو ہو بلا، کہ آپ دوسروں کو وہ سہولت پرووائڈ کر دیں۔ جب آپ دوسروں کو وہ سہولت پرووائڈ کریں گے تو کبھی نہ کبھی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس انعام سے نواز دے گا۔ لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو وہ سہولت پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ خود نقصان میں چلے جاتے ہیں، کہ آپ دوسروں کی ہیلپ کرنے لگ جائیں تو آپ کا ہی نقصان ہو جائے، وہ آپ کو دال گا کے چلا جائے۔ تو اس میں آپ جو دوستی ہے، محبت ہے، اس میں آپ لین دین کو علیحدہ کر لیں، نفع نقصان کو علیحدہ کر لیں، کاروبار کو علیحدہ کر لیں۔ یہ آپ نے صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے، آپ نے اپنی نفسیاتی کجی کو صحیح کرنے کے لیے، آپ نے اپنے دل کی محبت کے لیے، انسانی محبت کے لیے، صرف ایسا تعلق جس میں کوئی غرض شامل نہ ہو، وہ کم از کم آپ دوسرے کو فراہم کر دیں۔ یہ بات پکی ہے کہ اس طرح کے تعلق کی آج کل کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا، لیکن آپ کوشش کریں اور کوشش کرتے رہیں۔ اگر آپ نیک نیتی سے کوشش کرتے رہیں گے تو آپ دوسروں کے لیے یا کسی نہ کسی کے لیے آپ تسکین کا باعث بن جائیں گے۔ تو جب آپ کسی کے لیے تسکین کا باعث بنیں گے تو آپ کو بھی اچھے نتائج ملیں گے۔ جی، السلام علیکم۔